اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ زلزال بھی ایک چھوٹا سا چیپٹر ہے اور اس کے اندر وہی بات دہرائی گئی ہے جو پورے قرآن میں آپ کو اور مجھ کو اللہ تعالیٰ جہنم سے بچانا چاہ رہے ہیں، جس کی وجہ سے پھر آپ دیکھیں کہ دہرائی ہوئی بات کو اللہ تعالیٰ نے ایک پھر چھوٹے سے چیپٹر میں سمو دیا کہ اذا زلزلت الارض زلزالہا، کہ جب زلزلہ آئے گا زمین میں اس کا زلزلہ۔ اور آپ کو پتا ہے کہ زلزلہ کیا ہوتا ہے کہ ہلا دی جاتی ہے، اس لیے اس کا ترجمہ ہلا دی گئی، ہلا ڈالی جائے گی، اس کا ترجمہ ہے، جبکہ ہم اس کو اردو میں بھی زلزلہ کہتے ہیں کہ جب زلزلہ ہو جائے گا، جب ہلا دی جائے گی زمین اپنے زلزلے کے ساتھ، اپنے ہلانے کے ساتھ، اور اخرجت الارض اثقالہا، اور نکال دے گی زمین اثقال، ثقال، ثقیل، یعنی اپنے بوجھ، اپنی تمام جو بھی گواہیاں ہیں، مردہ ہیں، انسان ہیں، جو بھی ہیں، کہ ایک پا محاورہ انداز ہے کہ زمین بھی خالی ہو جائے گی۔ وتخلت، آپ نے اس سے پہلے بھی انداز پڑھا تھا، اور پورے قرآن نے ہمارے ادھر کس طرح سے رہنمائی کی کہ ایک دن آئے گا جس میں سارے چٹے پٹے کھل جائیں گے بندے کے اور وہ کچھ بھی چھپا نہیں سکے گا۔ یہ وہی دن کی یاد دہانی، اس سے ہم اللہ کے بارے میں یہ پازیٹیو تھنکنگ رکھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو بچانا چاہتے ہیں، جنت دینا چاہتے ہیں، کسی صورت بھی مجھ کو اور آپ کو اللہ پھنسانا نہیں چاہ رہے ہیں، یا کوئی ایسی کمی نہیں چھوڑ رہے ہیں کہ جس کی وجہ سے ہم جنت سے محروم ہو جائیں۔ ایسا کہیں سے کچھ نظر نہیں آتا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ انسان اس دن کہے گا، وقال الانسان، انسان کہے گا ما لہا۔ آپ دیکھیں کہ مؤنث کا صیغہ ہے کہ کیا ہو گیا ہے اس زمین کو۔ وہ کہے گا کہ یہ زمین نے اپنے سارے بوجھ نکال دی، ساری نشانیاں، ساری باتیں، ساری شہادتیں، ہم کہاں گئے، کدھر گئے، کیوں گئے، ہم نے کیا کیا۔ کیونکہ دیکھیں، ہم کوئی نیک کام ہو یا کوئی برا کام ہو، ہم وہ زمین پر ہی کرتے ہیں۔ اگر سپیس میں بھی کرتے ہیں تو وہ ایکچولی زمین اس پر لیول ہے، ہر چیز ہم زمین پر ہی کر رہے ہوتے ہیں، اچھائیاں بھی برائیاں بھی۔ تو وقال الانسان، انسان چیخ پڑے گا، کہے گا ما لہا، کیا ہو گیا ہے اس زمین کو، یومئذ تحدث اخبارہا۔ دیکھیں، حدیث کا بھی آپ کو ٹرمنالوجی آتی ہے، یعنی بات، اور اخبار کی بھی آپ اور میں اردو جانتے ہیں، خبریں، نیوز پیپر، یعنی ہمارے اعمال نامے۔ جس دن تحدث، حدیث بیان کرے گی، یعنی بات کرے گی، وہ کہہ ڈالے گی زمین، اخبارہا، اپنی خبریں، اپنے حالات، وہ اس دن بیان کرے گی، بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا۔ یہ سب کیوں ہوگا؟ یہ ایک سسٹم کے تحت ہوگا، اس کا یہ میں نے معنی لیا۔ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا میں معنی یہ ہے کہ کوئی بھی اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر رہا، یہ ایک پروگرامنگ ہے، یہ ایک سسٹم ہے جو کہ فیڈ اپ کیا گیا ہے، جو آپ کو اور مجھ کو بار بار ریمائنڈر کی شکل میں مل رہا ہے۔ اور اسپیشلی ہم یہ 30واں پارہ اپنی نمازوں میں بہت پڑھتے ہیں، اور بچوں نے اسمبلی میں، سکولز میں یہ بہت پڑھا ہے، اسمبلی میں بہت سنی گئی ہے، اس کے ترجمے ہمیں منہ زبانی یاد تھے بچپن سے، لیکن مجال ہے جو ہمیں ڈر لگتا ہو، مجال ہے جو فکر ہوتی ہو ہم کو، یعنی ہم نے بچپن سے اس کے ترجمے پڑھے ہوئے تھے، ہم خود بھی پڑھتے تھے، ہم خود بھی سناتے تھے، لیکن ہمیں کوئی ڈر ہی نہیں لگتا تھا، ہم اس کان سے سنتے تھے، اس کان سے نکالتے تھے۔ تو آپ غور کیجئے کہ آج یہ آیتیں ہمیں ڈرا کے رکھ دیتی ہیں۔ ہم جب امام کے پیچھے نماز میں یہ آیتیں پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہمارے منہ پر ایک رنگ آتا ہے اور پھر دوسرا رنگ آتا ہے، اور جب یہ آیت آتی ہے کہ یومئذ تحدث اخبارہا، کہ جس دن بات کرے گی، بیان کرے گی زمین اپنی خبریں، تو ہم اللہ سے نماز میں ہی کہتے ہیں، اللہ ہمارے عیبوں کو ڈھانپ دیجئے، اللہ ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرمائیے، اللہ ہماری اصلاح فرما دیجئے زندگی میں۔ یعنی یہ دل سے ایک دعا نکلتی ہے، کیونکہ اب سمجھ آتی ہے بات کہ انسان کہے گا ما لہا، کیا ہو گیا ہے اس کو، وہ اپنی ساری خبریں دے گی، اس لیے کہ تیرے رب نے وحی کی ہے،
اسے حکم دیا ہے اس زمین کو۔ اب آپ نے دیکھا کہ وحی کا بھی الفاظ آپ کے لیے نون ہے۔ وحی ایک تو ہم الہامی کتاب، نبیوں پر وحی ہوتی ہے، کس طرح سے موسیٰ کی ماں پر وحی ہوئی، کس طرح سے شہد کی مکھی پر وحی ہوتی ہے، اور یہاں پر بھی وحی کا الفاظ ہے جو کہ حکم کے معنی میں ہے، کہ یہ سب اس لیے ہو رہا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے آج اس کو حکم دے دیا، یوم اذن، اس دن یہ وہ دن ہوگا کہ یصدر الناس، نکلیں گے لوگ، اشتاتا، شتے کے شتے میں، یہ بھی ہمارے اردو کا لفظ ہے، تمام لوگ نکل آئیں گے۔ قرآن کہتا ہے اگلے پچھلے سب کیوں نکلیں گے، یہ سب کیوں نکلیں گے؟ آگے آنسر آئے گا، لیورو، لیورو یہ آنسر ہے، تاکہ وہ دیکھیں گے، دکھائے جائیں گے، تاکہ وہ دکھائے جائیں گے، وہ دیکھیں گے اپنے اعمال۔ اس لیے میٹنگ ہے، اس لیے اس دن کو اللہ تعالیٰ نے ہم سب کے لیے جمع کا دن رکھا ہے کہ انسان اپنے اعمال دیکھے گا۔ یہ بھی اب سن کر ہماری آنکھیں ایک ایموشنلی انداز سے امام کے پیچھے اگر آپ پڑھ رہے ہیں، اور اگر آپ عربی سمجھ رہے ہیں، یا آپ کہیں پر بھی یہ آیت کو پڑھتے ہیں، تو آپ کے دل سے دعا نکلے گی کہ اللہ تعالیٰ ابھی بھی ہمیں توفیق عطا فرمائیے، آپ کی محبت میں ہمیں اعمال درست کرنے والا بنا دیجئے، آپ کی ملاقات کی شرم میں ہمیں اعمال درست کرنے والا بنا دیجئے، کیونکہ اس دن دکھائے جائیں گے۔ تو اے لوگوں، سب لوگ سن لو، فَمَن يَعْمَلْ، فَمَن اللہ انڈیویجولی کہہ رہے ہیں کہ کسی علماء کے، کسی بھی انسان سے امپریس ہو کر اپنے اللہ کی دوستی کو داغدار مت کرو، شرک مت کرو، اور کوئی نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہو، یا عیسیٰ علیہ السلام کا، یا موسیٰ علیہ السلام کا، یا ابراہیم علیہ السلام کا، یا کسی بھی نبی کا امتی ہو، جو بھی غلط کرے گا اس کے ساتھ غلط ہوگا۔ اور انڈیویجول لیول پر اللہ من کہہ رہے ہیں، فمن اے لوگوں، انڈیویجولی کسی کے جھانسے میں، کسی کے شر میں مت آ جانا، اپنے اللہ کی کتاب کو خود پڑھنے کی کوشش کرنا، اپنے اعمال نامے کو خود مرتب اچھا کرنے کی کوشش کرنا۔ تو سنو، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ، پس جو وہ عمل کرے گا برابر ذرے کے بھی، خیرا نیکیاں، یرہ وہ دیکھے گا اس کو۔ یعنی اعمال نامے کی انٹینسٹی بتائی جا رہی ہے کہ تم جو اس کو فور گرانٹیڈ لے رہے ہو نا، تم جو اس کو کوئی ویلیو نہیں دے رہے ہو، سنو کہ جو برابر ذرے کے بھی اگر اس نے خیر کیا ہوگا تو وہ دیکھے گا اس کو، اور جو برابر ذرے کے عمل کرے گا شر، برے، وہ بھی دیکھے گا اس کو۔ یہ دو پوائنٹ تھے جس کو ہم نے بار بار ڈسکس کیا کہ دیکھیں سورہ محمد یا اور بھی بہت ساری آیتیں ہیں جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کس کس طرح خیر، نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں کچھ گناہوں کی وجہ سے، اور انسان پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اب اگر میں جتنا قرآن جانتی ہوں اور میں جتنے سالوں سے پڑھا رہی ہوں، تو مجھے وہ گناہ پر کہ میں اگر کسی کا فنڈز کھا جاؤں یا بے حیائی میں ملوث ہوں تو میری کیا سزا ہے، اور دوسرے جن کے پاس قرآن کی تعلیم کم ہو ان کی کیا سزا ہے۔ یہ سب اللہ کا سسٹم بتاتا ہے کہ کس کی کتنی سزا ہونی چاہیے، کس کو کتنی مہلت ملنی چاہیے، کس کے لیے کتنی دفعہ اس کو ابھی بھی ڈھیل ملے گی۔ تو یہ بھی آپ کو اور مجھ کو سمجھنا ہے کہ کتنے بڑے بڑے گناہ یا کتنے گناہ انسان کے اس کی نیکیوں کو مٹا دیتا ہے۔ تو اگر آج کی آیت آپ کو کہہ رہی ہے کہ اگر اس نے ذرہ برابر بھی نیکیاں کی ہوں گی تو وہ دیکھے گا اس کو، تو یہ آپ کو اور مجھ کو سمجھنے والی آیت ہے کہ وہ پھر اتنی ہی دیکھے گا جو مرنے سے پہلے اس کی جتنی ڈیلیٹ ہو گئی ہوں گی اور جتنی رہ گئی ہوں گی بس وہی دیکھے گا۔ اور اسی طرح ہم پازیٹیو ہو کر گناہ کے بارے میں بھی سوچتے ہیں کہ ہم نے کئی گناہوں کو اللہ کو حاضر ناظر جان کے چھوڑ دیا، جو بھی ہماری جوانی سے، لڑکپن سے ہم نے گناہ کیے، جان کے کیے، دیدہ دلیری سے کیے، لیکن آخری وقت میں ہم نے اللہ سے دوستی کر لی،
ہم نے معافی مانگ لی، تو اگر یہ لکھا ہوا ہے کہ ذرہ برابر بھی برائی وہ دیکھے گا تو ادھر بھی ہم پازیٹیو رہیں گے کہ نہیں، وہ تو میری اللہ سے میں نے دوستی کر لی تھی، وہ اللہ مجھے نہیں دکھائیں گے اور وہ اللہ میری ضرور مدد کریں گے۔ تو اس لیے یہ دونوں چیزیں نا بڑی سمجھنے والی ہوتی ہیں۔ ایک منٹ جی، تو یہ ہم اکثر اپنی کلاس میں بات کرتے رہتے ہیں کہ کچھ گناہوں کی وجہ سے نیکیاں بھی مٹا دی جاتی ہیں اور کئی اچھی توبۃ النصوحہ کی وجہ سے برائیاں بھی مٹا دی جاتی ہیں۔ تو بات اگر ہم کنکلیوڈ کریں تو اس طرح کریں کہ مرنے سے پہلے جو بندہ چھوڑ کر جائے گا اپنا اعمال نامہ، وہ پاز ہو جائے گا، وہ سٹک ہو جائے گا کہ اگر میں نے اور آپ نے مرنے سے پہلے جو توبہ کروا لی وہ مٹ جائیں گے پرانے گناہ، لیکن ہم یہاں پڑھ رہے ہیں کہ ذرہ برابر بھی جو اس نے برائی کی ہوگی وہ دیکھے گا، تو وہ اس وقت جتنا اس نے اعمال نامے میں اب رکھا ہے، اب میں اور آپ نہیں جانتے ہیں کہ انشاءاللہ میرے اور آپ کے پرانے گناہ اللہ نے ڈیلیٹ کر دیے انشاءاللہ، اور مرنے سے کتنی دیر پہلے تک میں نے اور آپ نے اللہ سے معافی کرا لی یا آخری وقت تک ہم نے اللہ سے معافی کرائی اور پھر ہم مر گئے، اللہ کرے ایسا ہو جائے انشاءاللہ کہ ہم نے اسی وقت اللہ سے معافی کرائی ہو اور اللہ کرے کہ اس کے بعد ہم اپنے اعمال نامے کو گندا نہ کریں، تو وہ اس کو دکھایا جائے گا، نہ کہ جو اس نے بخشوا لیا، جو اللہ نے اسے معاف کر دیا تو ہم لوگوں کو اور پریشان کریں کہ نہیں جس نے جیسی بھی برائیاں کی ہیں تم نے اگر معافی بھی مانگ لی ہے تو تمہیں دکھائی ضرور جائے گی، تو کم از کم میں اس ڈیبیٹ کا حصہ نہیں بنوں گی۔ میں کہوں گی نہیں بھائی، میں اپنا قرآن خود پڑھتی ہوں اور میں ایمان رکھتی ہوں کہ میں جو معافی مانگوں گی اور مجھے اگر معافی مل گئی تو میرے پچھلے گناہوں کو مجھے بھی نہیں دکھایا جائے گا۔ یہ ایک ڈیبیٹ فل بات ہے اور اس میں ہم پازیٹیو پوائنٹس لائیں کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ توبہ کے مواقع ملے اور ہم زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہی رہیں ہر سلسلے میں۔ اچھا جی، یہاں پر میں اینڈ کر رہی ہوں۔